لائف کی تلاش میں، ایک بہتر لائیولی ہوڈ کی تلاش میں، بہتر زندگی کی تلاش میں پنجاب آتے ہیں. ہمارے دل کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت سلیپ لیس نائٹس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ جس طرح سے عوام کو کوالٹی ملنی چاہیے تھی، ان کی ایکسیس ہونی چاہیے تھی، اس پہ میں 100% خوش نہیں. اور یہ بات کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پاپولیشن اتنی بڑی ہے، ریسورسز چھوٹے ہو گئے ہیں، ہسپتال کم ہو گئے ہیں. تو ابھی خواجہ عمران نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میری سپیڈ میچ نہیں کر سکتے. خواجہ عمران نذیر صاحب، میں سب سے خوش ہوں گی جس دن مجھے یہ لگے گا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ سپیڈ میچ کیے بلکہ آپ سپیڈ میں آپ نے مجھے بیٹ کر دی. کیونکہ آپ کے سپیڈ میں، آپ کے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ملنے لگی ہیں. لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ جو ہم 150 BHUs کو مریم نواز کلینکس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں میں آپ کو خواجہ عمران نذیر صاحب، آپ کی ٹیم کو، نادیہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو ویل ڈن. کیونکہ چیلنجز ہیوج ہیں، پاپولیشن بڑی ہے. میں نے جب ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں، وہ دوائیاں، ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں. لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں، اور بہت ڈھٹائی سے اعلان ہوتا تھا کہ اب ہم فری دوائیاں جو ہے وہ نہیں دے سکتے. کینسر کا فری علاج ہم نہیں، کینسر کے پیشنٹس ہمیں یاد ہے 2020 میں 19 میں کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا فری علاج ختم کر دیا تھا. تو نہ صرف اس کو شہباز شریف صاحب کی روایت کو ہم نے زندہ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ اب الحمدللہ کتنی ہے میڈیسن ڈلیوری آپ کی، کیا پرسنٹیج ہے اس وقت؟ نہیں، جو آپ ہاسپٹلز میں دیتے پرسنٹیج کتنی؟ جی انشاءاللہ تقریباً 90% ہماری اب ہاسپٹلز میں بھی فری میڈیسنز ہیں. اور جب میں ہاسپٹل کے دورے پہ جاتی ہوں، میں ایک پیشنٹ جس سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میں خود رک کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کوئی دوائی باہر سے تو نہیں لانی پڑی، دوائی کے لیے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے، یا کوئی ٹیسٹ آپ کے باہر سے تو نہیں ہوئے. تو میں خود ان چیزوں پہ بہت نظر رکھتی ہوں. لیکن پھر بھی ہمارا ایک نیشنل ورک ایتھک اتنی پرابلم ہے ہمیں کہ ہم اپنا کوئی کام بھی خدمت سمجھ کے نہیں کرتے، ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے، فرض سمجھ کے نہیں کرتے. بس کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 2 اگر ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں تو وہ ہم موبائل پہ بیٹھے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں، ہم وہ گزار کے گھر چلے جائیں. اور جو ہیلتھ سے وابستہ افراد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ نرسز ہوں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں، یا وہ کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدمت کے اب اور کوئی کام نہیں ہے. دوائیاں چوری ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انسولن چوری ہوئی، کوئی 1.5-2-2.5 کروڑ روپے کی انسولن تھی، وہ چوری. میں سمجھ نہیں سکتی. چائنا میں گئی، میں ان سے میں نے ان کو کہا میں نے آپ کا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے. تو میں نے ان کا جب ہاسپٹل وزٹ کیا، ان کی ٹیم نے وزٹ کے بعد مجھے ایک بریفنگ دی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دوائی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کے ادھر دوائی چوری نہیں ہوتی. تو مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے ایک انسانیت کا بھی معیار اچیو کیا ہے. افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں دوائی بھی چوری ہوتی ہے غریب کی، اور اس کو پیسے بنانے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو، اور باہر کی جو فارمیسیز ہوتی ہیں یا جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی. بلکہ یہاں تک شروع میں جب یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، اور جو سیکیورٹی کے پرسنل ہاسپٹل میں ڈپیوٹیڈ ہیں وہ پیشنٹ سے ان کی ہاسپٹل میں انٹری کے پیسے لیتے ہیں.